مفتی منیب الرحمان صاحب جو کہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان سے پوچھوں گا. مفتی صاحب، آپ سلمان تاثیر صاحب کے قتل کی مذمت کرتے ہیں اور یہ جو سارا حادثہ ہے اس پہ کیا تبصرہ آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعہ افسوسناک ہے اور متاثرہ خاندان کے ساتھ میں تعزیت کرتا ہوں. لیکن یہ بات ذرا دیکھنی پڑے گی کہ اس طرح کسی کا بیان سن کے یا کوئی واقعہ پیش نظر رکھ کے کسی کو واجب القتل قرار دے دینا، یہ میرا خیال ہے کہ کسی ذمہ دار عالم کا کام اس انداز سے نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے کہ آپ ان جنرل کہہ دیں کہ جی جو مرتد ہے وہ واجب القتل ہے، جو شان رسالت میں گستاخی کرنے والا ہے وہ واجب القتل ہے، لیکن جب آپ کسی پرسن کو نومینیٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تو کیس ہسٹریز دیکھنی پڑے گی نا، وہ ساری چیزیں سٹڈی کرنی پڑیں گی. اور چونکہ میں خود ذاتی طور پر ان مراحل سے گزرا ہوں کہ اخبارات کے اندر جو کچھ چھپتا ہے اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سچ ہو اور حقیقت کے مطابق ہو، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کی صحیح تحقیق نہ ہو اس وقت تک سزا دینے کا اختیار کسی کو نہیں ہوتا. اور ویسے بھی جیسے ابھی آپ خود اپنے بیان میں ابتدائی بیان میں کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہم قانون کا احترام نہیں کریں گے تو پھر ہم ایک انسانی معاشرے میں نہیں، ہم جنگل کے باسی ہوں گے. تو قانون کا احترام تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اس ملک میں اس قانون کے خلاف ہوگا یا اس سے اختلاف کرے گا وہ قابل قتل ہونا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، اسلام نے جو اصول بتا دیے ہیں، اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اسلامی سزا اس کو دی جائے گی، لیکن حکمراں اس کو اسلامی سزا دیں گے. عام آدمی کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قتل کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دے. لیکن ظاہر بات ہے جب عدالت میں جائے گا یہ مسئلہ کہ اس شخص نے انکار کر دیا اسلام کے انہی قوانین کا اور وہ غدر زدی ہوگا، وہ اس کو عدالت سے سزا ہوگی اس کو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ قانون نے کرنا ہے، عدالت نے کرنا ہے، کسی انفرادی انسان کو اس فیصلے کا کوئی حق نہیں ہے؟ جی بالکل، فیصلہ عدالت ہی کرنا ہوتا ہے، عدالت کے ہی کام ہے یہ فیصلے کرے تھے کہ کون گردن زدنی ہے کون نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ہر ایک ملک کا قانون ہے اور اس قانون کے تحت جیسے آج جو یہ اس واقعہ کی بات کر لیں کہ آج کے مسلمان کی کیا ڈیوٹی بنتی ہے اگر وہ ایسی بات سنیں تو اس کو کیا قانون کے دائرے کے اندر رہ کر قانون ہے وہ قانون اسے ڈیل کرے گا تو یا کہ اس کو خود جو ہے وہ فیصلہ اس کے مطابق اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توہین کرتا ہے، قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، اس طرح کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے تو معاشرے کے اندر جو افراد ہیں ان کو اس پر کیا کرنا چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے. ٹھیک، یعنی قانون تو ہے، اس قانون کی تنفیذ یا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیسی ہوگی یہ سوال رہتا ہے ابھی. جی اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ اسلام کی جتنی حدود ہیں، سزائیں ہیں، تعزیرات ہیں، جی ان سب کے لیے نظام ہے اور نظام اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ یہ تمام امور جو ہیں یہ عدالت، جج اور امراء، حکام جی یعنی حکام جو ہیں یعنی امیر، جی مسلمانوں کا امیر ہو اور حکام جن کے ہاتھ میں تمام معاشرے کی باغ ڈور ہے اور ان کے پاس تنفیذ کی قوت ہے کہ وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان قوانین کو. ٹھیک، اچھا دیکھیے کہ کوئی چور چوری کرتا ہے جی تو اسلامی حدود میں یہ ہے کہ وہ سارے کا تو فتح ہوا ہے دیا وہاں، لیکن قطع ید کا حکم کہ ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ادھر چوری ہوئی ادھر آپ نے گلی میں کھڑے ایک ٹوکا لگا لیا ہے جو آ رہا ہے آپ اس کو ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں.
اس طرح ہوگا تو جس کا آپ نے کاٹا ہے اس کے ساتھ اگر طاقت ہے 10 آدمی ہے تو آپ کا کاٹ دے گا. ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے تو انارکی پھیل جائے گی معاشرے میں. انارکی پھیلانا یہ مقصد نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے معاذ اللہ گستاخی کر لی تو اس کی سزا کا نظام جو ہے وہ عدالت کے پاس ہے. ٹھیک. عدالت کے پاس ہے اور عدالت جو ہے باقاعدہ جرم کا ثبوت دیکھے گی. جی دیکھیں نا یوں تو کسی پر الزام بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے. ٹھیک. سب سے پہلے اس کی تحقیق تفتیش بیانات وہ خود جو متکلم ہے جس نے بات کی ہے اس کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مدعا بیان کرے کہ آیا تو نے ایسا کیا نہیں کیا کیوں کیا کیا مقصد تھا تیرا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ قانون کتنا سخت ہے یا کیا اس کا تقاضا کیا ہے. جی جی اس کو بیان اس سے لیا جا سکتا ہے. جی لینا ضروری ہے. گواہی اس پر شہادتوں کا نظام ہے پورے کا پورا اس پر جرا ہوگی پوری مکمل. جرم کے ثبوت کے طور پر ثابت ہونے پر جرم جو ہے مکمل طور پر اگر جرم ثابت ہو گیا اس صورت میں یہ سزائیں ہیں جو عدالت نافذ کرتی ہے. اس کے لیے یہ کبھی اسلام کی اجازت نہیں ہے کہ ان سزاؤں کو جو بندہ بھی کہیں سنے یا دیکھے تو ان سزاؤں کو خود جاری کر دے کیونکہ اس سے کوئی معاشرہ جو ہے وہ پنپ نہیں سکتا اور معاشرہ جو ہے کوئی اچھی روایات قائم نہیں کر سکتا. اور قصاص کا قانون دیت کا قانون یہ سارے قوانین ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن قرآن مقدس میں ساری سزاؤں کو بیان ہے کہ جان کے بدلے جان ہے آنکھ کے بدلے آنکھ ہے ناک کے بدلے ناک ہے سب بیان ہوا ہے نا. کان کے بدلے کان ہے لیکن کرے گا کون؟ ان سزاؤں کو نافذ کرنے کا اختیار حکام کو ہے. تو اسی طرح کوئی کیسا ہی جرم کرے مثلا کوئی سرکار کی گستاخی ہی کر لے معاذ اللہ تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے. میں باہر شریعت پڑھے آپ تو فتح رضویہ شریف پڑھیں کہ اس میں یہی ہے کہ قاضی اسلام جو ہے نا وہ اس کو پہلے تو قید کرے گا اور اس پر اسلام پیش کرے گا. اس کو توبہ کے لیے اس کو سمجھایا جائے گا. علماء اس کو سمجھائیں گے توبہ کے لیے سمجھائیں گے. اگر یہ نہیں مانتا اور واقعی گستاخ رسول ہے اول تو ہو گستاخ رسول. اب ادھر تو بات بات میں گستاخ رسول بول دیتے ہیں جس کی جو سمجھ میں آتا ہے گستاخ رسول ہے. یہ میرے پاس تو آتے ہیں ہمارا سارا گاؤں گستاخ رسول ہے. ارے اللہ کے بندے 100 سال کی بڑھیا بھی گستاخ رسول اور دودھ پیتا بچہ بھی گستاخ رسول. یار کچھ کیا بول رہے ہو ہوش تو کرو یار. تمہارے گاؤں میں کوئی چھوٹا بچہ بھی تو ہوگا تو بڈھا بھی تو ہوگا بیچارہ جو نمازیں پڑھتا ہوگا اور اللہ اللہ کرتا ہوں تم نے اس کو بھی گستاخ رسول بنا دیا. تو یہ جاہلوں کی بولیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر ہو واقعی کوئی گستاخ رسول تو اس کو بھی ہمیں اجازت دی کہ ہم اس پر کوئی مار دھاڑ کر دیں ہم قانون کے حوالے. ٹھیک ہے آپ بولو گے یوں ہو جائے گا پولیس یوں کرے گی اس کو رشوت دے لے گی. آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ پولیس اس کے ساتھ کیا کرے گی. پہلے بھی یہ باتیں آئی تھی کہ ہم چور کو پکڑ لیں گے یہ پچھلے دروازے سے نکل جائے گا رشوت دے کر. لیکن ہر تھانے میں ایسے نہیں ہوتے. میں ایسے پولیس والوں کو میں خود جانتا ہوں افسروں کو کہ جو مطلب ہے کہ بہت بچ کر چلتے ہیں رشوتوں سے اور قانون بھلے ان کو ترقیاں زیادہ نہیں ہوتی لیکن وہ کڑک ہوتے ہیں اور وہ قانون پر عمل کرتے ہیں رشوتوں سے بچتے ہیں. ایسے ہیں اللہ کے بندے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہر پولیس والا رشوت خور ہے ہمارا ورنہ تو یہ ملک ہمارا کبھی کا تباہ ہو جاتا. اچھے لوگ نہیں ہیں ایسا نہیں ہے الحمدللہ. ایک سے ایک سمجھدار عقل مند اور وطن عزیز سے محبت کرنے والے موجود ہیں. تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا جرم ہو بڑے سے بڑا جرم میں آپ سب کو یہی عرض کروں گا کہ اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں کیونکہ آپ اپنے ہاتھ میں قانون لو گے قانون آپ کو پکڑ لے گا. یہاں قانون یہ ہے قانون آپ کو پکڑ لے گا اور آپ کہیں کے نہیں رہو گے آپ مارے جاؤ گے. تو اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو قانون کے حوالے کر دیں. بہت شکریہ جی. مفتی منیب الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے میں یہی جاننا چاہوں گی کہ ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ کوئی فتووں کی فیکٹری لگ گئی ہے پاکستان میں. ہر کسی پر کسی شخصیت پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس پر فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے. کفر تک کے فتوے سامنے آئے ہیں. آپ کیا کہیں گے کیا یہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تاثر غلط ہے باطل ہے اور کہیں بھی فیکٹری نہیں لگی. فتویٰ
جیورسٹک اوپینین یا کسی صورتحال کے بارے میں جو دینی موقف ہے اسے کہا جاتا ہے۔ اسلام بعض معتقدات، ایمانیات اور عقائد کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اسلام بعض محرمات کو ترک کرنے کا نام ہے، اور جب کوئی شخص اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کا انکار کرتا ہے، نفی کرتا ہے، تو کسی بھی مفتی سے پوچھا جائے گا کہ اس کا حکم کیا ہے تو وہ بتائے گا۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ میں قیامت کو، جزا و سزا کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہی کے تصور کو نہیں مانتا، تو اس کو بتایا جائے گا کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نہیں ہے کہ فیکٹری لگ گئی ہے، ہمارے فقہا نے کہا ہے اگر کوئی شخص ایک قول کہے اور اس کی 99 وجوہ کفر کی ہوں اور ایک وجہ اسلام ہو تو اسلام کی وجہ کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی یہ شوق نہیں ہے کسی کو کہ لوگوں کو کافر کہتا پھرے، لیکن یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ مگر جس کو کافر قرار دیا جا رہا ہے مفتی منیب صاحب فتوے میں، کیا اس سے بھی پوچھنا چاہیے؟ پوچھا جاتا ہے، پوچھا جائے گا؟ ہاں، جب پہلی بات تو یہ ہے کہ فتویٰ یہ شخصی نہیں ہوتا، جیورسٹک اوپینین ہوتا ہے، اور اس پر مبنی ہوتا ہے کہ اگر کسی کا قول یہ ہے، کسی کا فعل یہ ہے، تو وہ مسلمان ہے یا نہیں، تو جواب دیا جائے گا۔ جس کو کافر قرار دیا جا رہا ہے، کیا اس کا جو فیصلہ ہے وہ کون کرے گا کہ وہ کافر ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا، اور اس کے بعد اس کی سزا کیا ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت پوچھے گی، اس کا بیان لے گی، اور یہ عدالت اسٹیبلش کرے گی کہ آیا جو اس پر چارج ہے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو